سر ایک اور یہ اس حوالے سے سوال ہے کہ جو ہمارے پاس جو موجودہ جو ابھی قرآن ہے تو اس میں ہم شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام علی کے قرآن کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا تھا جب وہ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے مطلب مشن دیا تھا کہ آپ کو جو ہے قرآن کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قرآن کی کلیکشن ایک طریقے سے آپ کو قرآن کو کمپائل کرنا ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. ابھی وہ کہتے ہیں وہ امام زمانہ کے پاس ہے. کیا وہ مکمل قرآن ہے یا قرآن کی تفسیر ہے؟ وہ کیا ہے مطلب؟ وہ عرض خدمت یہ ہے کہ قرآن جو ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجودہ قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے متعلق فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت. تو جو مولا علیہ السلام نے جمع کیا اس میں اس کا شان نزول کیا تھا، ٹھیک ہے، اور کن افراد کے لیے، حتیٰ کہ اس میں یہ تھا کہ یہ ان کی مذمت میں ہے، یہ ان کی مد میں ہے، اس طرح کا مکمل اس میں تفسیر کے ساتھ اس کا اسباب نزول، شان نزول، یہ سارے اس میں موجود تھے. اور پھر جب امام علیہ السلام نے اس کو لوگوں کے سامنے الکافی کی روایت کے مطابق پیش کیا تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا. حتیٰ اہل سنت کے حاوی ہے کہ امام علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا جو ان کے پاس نہیں پہنچا. وہ ابن سیرین کی روایت ہے، غالباً مصنف عبدالرزاق میں ہے، تو یہ اہل سنت کے یہاں بھی روایت ہے. تو ہمارے یہاں جو یہ قرآن ہے یہ مدہ قرآن کامل ہے. اور اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ تمام ائمہ نے اسی قرآن کے لیے فضیلت بیان کی ہے، اسی قرآن کی فضیلت بیان کی ہے نا. ہمارے یہاں جو تلاوت قرآن کی اتنی روایات ہیں اور قرآن کے متعلق اتنی روایات ہیں، اور اس سے تمسک کی جو روایات ہیں، آپ ایسی چیز کی جو اپنے آپ میں ناقص ہو اس سے آپ کیسے تمسک کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو ہدایت کا مکمل سامان مہیا نہیں کر رہی نا، کیونکہ اس میں خود ہدایت ناقص ہے. اب اس میں آپ کہیں کہ ایسی چیزیں تھیں، اب اس میں ایسی چیزیں تھیں کہ جو یا تو ہدایت کے لیے تھیں یا ہدایت کے لیے نہیں تھیں. اگر ہدایت کے لیے نہیں تھی تو فضول تھی، اگر ہدایت کے لیے تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم تک نہیں پہنچی. اب ہدایت ہم تک نہیں پہنچی تو پھر تمسک جو ہے وہ بھی ہمارا ناقص ہو جائے گا. تو اس میں بہت ساری جو ہے بحث ہے، اور سیدھے سیدھے سے جواب یہی ہے کہ یہ موجودہ قرآن جو ہے یہ کامل ہے. صحیح، مطلب کامل ہے، مگر آگے امام زمانہ جو ہے وہ مزید واضح کر دیں گے. دیکھیں اب دیکھیں آج اسی قرآن کو لے کے اختلاف ہے یا نہیں ہے. یہی قرآن ہے کہ جس قرآن کی آیات کی بنیاد پر اہل الحدیث جو ہیں، جو اہل اثر بھی کہا جاتا ہے، وہ قائل ہے کہ خدا کا ہاتھ بھی ہے، خدا کا جسم بھی ہے. جبکہ دیوبند اور احناف اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ید اللہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اس کا معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کا معنی. اسی قرآن کو لے کے آج قادیانی نہیں کہتے کہ خاتم النبیین جو ہے یہ یہاں پر خاتم النبیین سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. یہی قرآن ہے نا، اسی قرآن کو لے کے آج سارے اختلاف کر رہے ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے جو قرآن، ائمہ کا وجود جو ہے قرآن کے ساتھ، یا وہ جو قرآن جس کی بات کی جاتی ہے وہ قیم قرآن کے ساتھ ہے. کہ اس میں آپ کو آج یہ بتائیں، ان سے پوچھیں کہ وہ جو مطلب مختلف آیتیں ہیں کہ من عنده علم الکتاب، کہ قرآن کا اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ کہتے ہیں اس سے مراد عبدالسلام وہ یہودی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا. ہم کہتے ہیں اس سے مراد مولا علی ہیں. آج یہ اختلاف کیے بیٹھے ہم. اب کئی آیات ہیں جو متشابہات ہیں جن کا علم خدا کو ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کا، یعنی جن آیات کو لے کے آج میں اور یہ اختلاف کر رہے ہیں، امام نے ان کی وہاں پر تفسیر بیان کی، اور وہ تفسیر کے جو خود ائمہ اہل بیت کی بیان کرتا تھی، اور وہ خدا نے اس تفسیر کو بیان کیا تھا اور ائمہ اہل بیت نے اس کو اس میں بیان کیا، یعنی قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا خدا کی طرف سے. اسے ہم کہتے ہیں تفسیر نزولی، ٹھیک ہے. یعنی اسے ہم جو نام دیتے ہیں وہ تفسیر نزولی کا نام دیتے ہیں. تو لہٰذا وہ اختلاف کو ختم کرنے والی چیز تھی. آج آپ اور میں بیٹھ کے اس میں بحث نہیں کریں گے کہ بھئی یہاں پر اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے، اس کا مزاج وہ ہے. تو امام نے جو جس قرآن کی بات کی جاتی ہے وہ یہ قرآن ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہم تو اس قرآن کے منظر بیٹھے ہیں جو امام کے پاس ہے اور امام لے کے چلیں گے. یہ تانا مارتے ہیں کہ جی وہ آپ کا تو قرآن امام کے پاس ہے، امام لے کے چلے گئے. اور ظاہر بات ہے ان کو جب سمجھ نہیں آئے گی تو انسان تانا مارے گا، کیونکہ شیعہ سنی دونوں کے یہاں یہ روایت ہے کہ انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے. تو آپ جاہل سے کیا بحث کریں گے؟